پاکستان میں ایک بس کے اندر دھماکہ جس کو پہلے چائنیز حکام نے بم دھماکہ کہا اور پاکستان ابھی تک اس کو ایک حادثہ قرار دے رہا ہے۔ اب چائنیز بھی شاید اپنی لینگویج چینج کر رہے ہیں۔ اس پہ بات چیت ہوگی آج کے تبصرے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طالبان کی بڑھتی پیش رفت اور پورے افغانستان پہ وہ جیسے قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بات چیت ہوگی، اور اس کو ہم جوڑیں گے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ کے ساتھ۔ یہ ہیں آج کے ہمارے سلگتے ہوئے مسئلے بلا تکلف کے تجزیے میں۔ میرے ساتھ آپ دیکھیے گا اور سنیے گا۔ سب سے پہلے پاکستان میں یہ جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایک بس جو داسو کے مقام پر بلاسٹ کرتی ہوئی ایک دریا میں گری، اور پہلے چائنیز حکام کی بہت سخت لینگویج تھی، انہوں نے اس کو بم بلاسٹ قرار دیا اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس کا صحیح طرح سے تحقیقاتی عمل شروع کیا جائے، اور پاکستان کا یہ کہنا کہ یہ ایک حادثہ ہے، بس میں ایک ٹیکنیکل خامی ہوئی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 9 کے قریب چائنیز انجینئر اس بلاسٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی پرسنل کے بھی 2 لوگ اور ایک پاکستان کے مزدور اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی تک کی یہی خبریں ہیں۔ اس سلسلہ میں جو سچویشن ہے وہ کافی الارمنگ ہے، اور چائنا کے منسٹری کے اسپوکس پرسن ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھیے۔ 对在事件中身亡的中方8方人员表示哀悼，对其家属和受伤人员表示慰问。8方安全力量已经采取措施控制了局面，妥善转移并救治伤员。对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击，造成中方人员伤亡，表示震惊和谴责，对在袭击事件中身亡的中方8方人员表示哀悼。ویوز آپ واضح طور پر چائنا کے اسپوکس پرسن جو فارن منسٹری کے ہیں، آپ ان کو چائنیز میں کہتے سن سکتے ہیں۔ نیچے ٹرانسلیشن تھا جس میں انہوں نے اس کو بم اٹیک کہا شروع میں۔ اب وہ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ کو چینج کر رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر چائنا کسی بھی مسئلہ پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ بہت نپی تلی ہوتی ہے، اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں ہوتا، چونکہ چائنا میں کوئی سیاسی حکومت نہیں ہوتی، وہ ایک ہی حکومت ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی، اور وہ بہت ہی اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ذمہ داری سے بات کرتے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک بہت ہی سیویئر اٹیک تھا چائنیز لوگوں پر پاکستان کے اندر، اور چائنا کو جو انفارمیشن ملی بنیادی طور پر وہ یہی تھی کہ یہ بم اٹیک تھا، اور پھر اس کے بعد شاید پاکستان کے کہنے پہ، چونکہ پاکستان کا یہی موقف ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل حادثہ تھا، ایک ٹیکنیکل خرابی تھی بس کے اندر جس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا، اور جو وہاں پہ لوگوں نے اس کو دیکھا وہ یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ بس شدید دھماکے کے نتیجہ میں اڑتی ہوئی، زمین سے اڑتی ہوئی ایک دریا میں جا کے گری، اور یہ ہے صورتحال۔ اس پہ اب کس طرح کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گی یہ ایک الگ بات ہے، مگر اب تک کے جو شواہد ہیں، جو وہاں سے آنے والی خبریں ہیں، وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہ چائنیز پرسنل کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کو اب پاکستانی اس کو شاید کسی طرح سے دبانا چاہتے ہیں، اور چائنیز بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو سیکیورٹی ایشوز کے تحت ہم دبائیں، لیکن یہ خبر کیا آنے والے دنوں میں میڈیا آؤٹلیٹس میں دب سکے گی، یا پھر چائنیز کو یہ کہنا پڑے گا کھل کے کہ ان کی سیکیورٹی کو پاکستان میں بہت سارے خطرات ہیں، اور وہ اس بات کا اظہار اندرون خانہ تو پاکستان کے حکام سے کر ہی رہے ہوں گے، لیکن دنیا کو دکھانے کی خاطر، عوام کو دکھانے کی خاطر وہ شاید اس کو
اب بدلیں اس موقف کو، لیکن یہ ایک بہرحال بہت ہی افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے جو پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک ریالٹی بنتی چلی جا رہی ہے کہ طالبان کا قبضہ افغانستان میں بڑھتا جا رہا ہے، اور جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے ایک روز پہلے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ختم ہوئی اور دوسری میٹنگ چل رہی ہے جس میں بھارت کے فارن منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر بھی شامل ہیں۔ رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا کے کنٹریز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے افغانستان پر طالبان کا بڑھتا ہوا قبضہ۔ برطانیہ کے منسٹری آف فارن افیئرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ طالبان قابض ہو رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایک ریالٹی ہیں، اور بھارت میں رشین ایمبیسی کے ڈپٹی چیف نے بھی بھارت کو یہ واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریالٹی ہے، اب طالبان ایک ریالٹی ہے۔ تو اس سلسلہ میں رشیا کے ڈپٹی مشن بھارت میں کیا کہتے ہیں، ایک ویڈیو کلپ دیکھیے۔ The role of India and other regional players is certainly very important. India has huge interests in Afghanistan, and it's up to India basically to decide in what particular way to be involved and to what extent. What can be noted that India is carrying out active regional diplomacy, and that's very encouraging. Taliban is a current reality in Afghanistan. It's a part of inter-Afghan talks, which we believe should be a solution for normalization and establishment of an inclusive government, which should be involving all major ethnic groups. بھارت میں رشین ایمبیسی کے ڈپٹی چیف کا یہ کہنا کہ افغانستان میں طالبان اب ریالٹی ہیں، یہ ایک کھلا میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ یہی اب ریالٹی ہے۔ یہی بات امریکنز بھی کر رہے ہیں، یہی بات برطانوی کہہ رہے ہیں، یہی بات یورپین کہہ رہے ہیں، یہی بات اب بھارت کو بھی محسوس ہو رہی ہے، یہی بات پاکستان بھی کہہ رہا ہے، اور سینٹرل ایشیا میں بھی ایک سچویشن ہے۔ سچویشن یہ افغانستان میں نارتھ ایسٹ ہو، نارتھ ویسٹ ہو، ساؤتھ ہو، سبھی طرفوں سے طالبان نے گھیراؤ کر لیا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں طالبان کے اسپوکس پرسن کا ایک انٹرویو سلیم صافی جیو نیوز پر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ اب ہم ڈیفرنٹ انداز میں آ رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم وائلنس کی صورت میں نہ آئیں، لیکن اگر ہمیں روکا گیا تو ہم پاور کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ لیکن مسٹر سہیل شاہین کا یہی کہنا تھا، جو طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے سلیم صافی کے انٹرویو میں واضح طور پر کہا کہ اب نارتھ ایسٹ، نارتھ ویسٹ، ساؤتھ، ہر طرف سے جو طالبان کے سپورٹر ہیں وہ خود ہی طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں، اور جو طالبان کے سپورٹر نہیں تھے وہ بھی اب طالبان کے سپورٹر بن رہے ہیں، اور یہی اب ریالٹی ہے۔ یہی رشیا کے جو ڈپٹی مشن ہیں وہاں پر دہلی میں، انہوں نے یہ بات کہی، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور اس وقت بھارت کے فارن منسٹر بھی، پاکستان کے فارن منسٹر بھی سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں۔ سینٹرل ایشیا میں ایک کانفرنس کا اختتام ہو چکا ہے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس تھی، اس کا اختتام ہوا۔ دوسرا جو ہے ایک اسپیشل اجلاس سینٹرل ایشیا میں ہی افغانستان کے مسئلہ پر ہو رہا ہے، اور اس میں بھی کم و بیش وہی باتیں سامنے آئیں گی جو اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس اجلاس کے بعد افغانستان کی جو سرکار ہے اس کے اسپوکس پرسن نے یعنی منسٹری آف فارن افیئرز کے ہیڈ نے یعنی فارن منسٹر نے ایک ٹویٹ میں اپنی جو بات کہی پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، وہ ٹویٹ میں یہاں پر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بات چیت آگے چلے۔ افغانستان کے فارن منسٹر محمد حنیف اتمار نے واضح طور پر کہا کہ این امپورٹنٹ میٹنگ ود پاکستان فارن منسٹر شاہ محمود قریشی آن سائڈ لائنز
of SCO. اگلا جملہ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے، محمد حنیف کا فارن منسٹر افغانستان کا یہ کہنا کہ ویری فرینک ڈسکشن آن میوچل ایکسپیکٹیشنز اینڈ کوآپریشن فار اینڈنگ طالبان ڈریون وائلنس اینڈ اچیونگ اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ان افغانستان. محمد حنیف کا یہ کہنا کہ ان کی پاکستان کے فارن منسٹر سے بہت فرینک ڈسکشن ہوئی ہے، کہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے پاکستان کے ساتھ اس مسئلہ پر کہ کس طرح طالبان ڈریون جو وائلنس ہے اس کو ایوائڈ کیا جا سکے، اس کو بچایا جا سکے افغانستان کو اس سے، اور کس طرح ان کی ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان سے کہ وہ جو افغانستان میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکے اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکے. یہ ہے محمد حنیف اتمار کا ٹویٹ. دیکھیے بات بڑی کلیئر ہے، میں کئی دنوں سے اس پہ بات کر رہا ہوں اور آنے والے کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک اور غالباً کئی مہینوں تک، شاید سالوں تک یہ بات ہوتی رہے کہ افغانستان کی موجودہ سرکار جو ابھی تو موجودہ ہے، شاید آنے والے دنوں میں وہ موجودہ نہ رہے، اس کا سینیریو بدل جائے، چونکہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ طالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے اور پوری دنیا نے بلینک چیک دے دیا ہے طالبان کو. اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سرکار ہے، جو اشرف غنی کی سرکار ہے، اس سے پہلے حامد کارزائی کی سرکار تھی، یہ لوگ طالبان کے خلاف تھے اور طالبان کو کنٹرول کرنے کی باتیں کرتے تھے. یہ اب بے بس ہو چکے ہیں، اور یہ جو وہاں کی اشرافیہ ہے افغانستان کی، جو ایلیٹ ہے وہاں کی، یہ بھی طالبان سے زیادہ رسپانسیبل ہیں جو اب افغانستان میں حالات ہیں، کیونکہ 20 سالوں میں امریکیوں کا بے تحاشا پیسہ کھانے کے باوجود، ان کی امدادیں لینے کے باوجود، یہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ افغانستان کو رن کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں بنائی تھی افغانستان میں عملی طور پر کہ یہ افغانستان کو چلا سکتے. اب یہ کہنا کہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ بھی ایک زیادتی ہے. میں خود پاکستان کے جو وہاں پہ اثر رسوخ ہیں افغانستان میں، اس کو نہیں جائز سمجھتا، وہ اچھا نہیں عمل تھا. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ یہ جو افغانستان کی لبرل ایلیٹ ہے، یہ امریکیوں سے اور یورپین سے بلینز اینڈ بلینز ڈالر تو کھا گئے، مگر انہوں نے افغانستان میں کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیے، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی کہ اس سے بچا جا سکے جو آج ان کو دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی اور یورپین ایک دم سے رات کے اندھیرے میں بھاگ گئے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکی اور یورپین افغانستان میں آئندہ 20 سال بھی رہ لیتے تو اسی طرح ہی ان کو جانا پڑنا تھا، کوئی اور سلوشن نہیں تھا. چونکہ گراؤنڈ پہ جو غریب عوام ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اب اپنے فائدے یا اپنی ریلیف کے لیے دیکھ رہے ہیں طالبان کی طرف. طالبان کی جو لینگویج ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل مختلف انداز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہاں پر میں طالبان کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے. Have commitment that we will not allow anyone, any individual, any entity to use the soil of Afghanistan against the neighboring country, the regional country, and the world country, including the United States and its allies. The very severe fighting with them and the north of the country, we clear them from the northern provinces. And also in the eastern provinces of Ningrahar and Kunar, we had several confrontation with them, and we cleared them from there. And 2,600 Daesh members surrendered to the Kabul administration. Now they are with them. طالبان کے سپوکس پرسن جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو پورے اقتدار میں قابض ہو جانے کے بعد کسی بھی نیبرنگ کنٹری اور ریجنل کنٹری کے لیے خطرے کا باعث نہیں بننے دیں گے. یہ بڑی کلیئر لینگویج ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئسس کے خاتمے کے لیے ہماری بڑی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، یعنی جو خلافت والے یعنی ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے ساتھ. تو طالبان بہرحال وہ نہیں ہیں جو پہلے خلافت کو، آئسس کو سپورٹ کیا کرتے تھے.
یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی سپر پاورز ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. جیسا کہ رشین نے کہا کہ یہ ایک ریالٹی ہے، برطانوی کہہ رہے ہیں یہ ایک ریالٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس اور ریجنل پلیئرز اور نیبرز کے خلاف کسی قسم کی اپنی جو ہے سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سو کالڈ ایلیٹ تھے جو 20 سال سے رول کر رہے تھے افغانستان کو، وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے تھے، بڑے بڑے میٹھے بول بولتے تھے، عملی طور پر انہوں نے 20 سال بعد بھی افغانستان کی عوام کو، جو غریب عوام ہے، ان کو کوئی سہولیات نہیں دی. اب وہ ساری کے ساری غریب عوام طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کے اپنے افغان فوجی بھی طالبان کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں مارے جائیں گے، اور ان ایلیٹس نے پیسے پہلے بھی کھائے ہیں اور آئندہ بھی کھائیں گے، اور ان کی کہانی لگتا ہے اب وہاں پہ ختم ہو چکی ہے. اور اسی لیے امریکنز بھی اور یورپین بھی اب طالبان کی حکومت کو ہی بنتا دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے گرین سگنل دے رہے ہیں کہ میک یور گورنمنٹ اینڈ ول سی ہاؤ یو وڈ گورن. اگر کوئی بہت میس کیا تو پھر ہم کوئی بمبارڈمنٹ کر دیں گے. یہ ہے سچویشن آنے والے دنوں میں. اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں جو انٹرسٹنگ ڈائلاگ ہو رہا ہے تھرو ٹویٹر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ شاہ محمود قریشی کا ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں the path ahead is ultimately determined by Afghan leaders from whom flexibility is essential to achieve a negotiated settlement, and any blame games are detrimental to peace process. Neither Pakistan nor the international community nor indeed people of Afghanistan wish for a repeat of civil war. شاہ محمود قریشی نے بھی یہ میسج دے دیا کہ وہاں کی جتنی فورسز ہیں، چاہے طالبان ہو چاہے سرکار ہو، ان کو بہت ہی ریسپانسیبل ہونا ہوگا. اور اس میں وہ صرف پاکستان کی اب بات نہیں کر رہے، چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا کوئی سٹیک نہیں رہا، یہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا سٹیک ہے. دوحہ پیس پروسیس کے بعد جس طرح طالبان کو کلین چٹ ملی ہے، اس پہ اب دنیا کے کچھ مبصرین کہتے پھریں کہ وہ نکل گئے امریکی جلد بازی میں. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ امریکیوں نے جب بھی نکلنا تھا اسی طرح ہی نکلنا تھا. یہی حالات تھے، کوئی چینج نہیں ہونی تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کے آ جانے سے کیا فرق پڑے گا، طالبان پہلے بھی آئے تھے 4-5 سال اور پھر وہ دوبارہ آ گئے ہیں تو رہ لیں گے 2-4-5 سال، تو کیا فرق پڑے گا، پھر ایلیٹ آ جائیں گے. بہت فرق پڑے گا. طالبان ایلیٹ کی سرکار کے زمانے میں بھی، بلکہ ایلیٹس کی سرکاروں کے زمانے میں بھی، فرام حامد کارزائی ٹو اشرف غنی، طالبان ہی افغانستان کی ریالٹی تھے. اس لیے کہ ایلیٹس نے کچھ نہیں دیا عوام کو، تو پھر عام آدمی طالبان سے ہی اپنی امیدیں وابستہ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ طالبان سے بھی ان کو کچھ نہ ملے، لیکن عام آدمی بیچارہ جائے تو جائے کہاں. شاہ محمود قریشی کی ایک اور ٹویٹ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر بات چیت کو آگے لے کر چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی اینڈ پیس ان افغانستان ہیز کلیئر بیئرنگ آن ریجنل سیکورٹی ان SCO space. As a shared responsibility, Pakistan has played its part in facilitating an Afghan-led and owned peace process. We stand ready to craft deeper partnership with SCO states to reinforce efforts for sustainable پیس. پاکستان نے اپنا موقف دے دیا، اس میں ڈکے چھپے لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ ہم ہی صرف اب سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، یہ اب پورا ریجن ہی سٹیک ہولڈر ہے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جانے سے پہلے اس کانفرنس میں دوشنبے میں تاجکستان میں جو کانفرنس ہوئی، جانے سے ایک دن پہلے کشمیر پہ اپنا موقف دے دیا. اس موقف کی وجہ سے کوئی ممکن نہیں ہے کہ بھارت کے فارن منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر کی کوئی سائیڈ لائن میٹنگ ہو سکے. انہوں نے جاتے ہوئے اپنا جو سخت موقف کشمیر پہ دیا شاہ محمود قریشی نے، وہ بھی ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ 13 جولائی کو انہوں نے کہا 14 جولائی کو یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے SCO میں. 13 جولائی کو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ آن یوم شہدائے کشمیر وی پے ٹریبیوٹ ٹو دا 22 brave
Kashmiris who laid down their lives fighting Dogra forces in 1931, and to all Kashmiri martyrs since history stands witness that no amount of Indian atrocities and occupation can subjugate the spirit of brave Kashmiris. اب اتنی پرانی بات شاہ محمود قریشی 1931 کی کرتے ہیں. 47 سے بھی پہلے کی بات, کشمیر کے پاکستان اور بھارت کے جھگڑے شروع ہونے سے پہلے کی بات. وہ صرف ڈوگرا کو اب بیچ میں لانا چاہتے ہیں, ڈوگرا کو لتاڑنا چاہتے ہیں, جو مہاراجا کی سرکار تھی, ڈوگرا کی وہ سرکار تھی, تو اس کو بیچ میں لاتے ہوئے پھر وہ آج کے ساتھ کوٹ ان کوٹ انڈین ایٹراسٹیز شو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیٹڈ آرگومنٹ ہے کشمیر کا پاکستان کی طرف سے, کشمیر کے حوالے سے, وہ پاکستان کی شاہ محمود قریشی ہو, عمران خان ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ ختم نہیں ہوتا. وہ تعلقات SCO ہو جہاں پہ بھارت پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں, یا کہاں بھی میٹنگ ہو ان کی, تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر آپس میں ان کی سائڈ لائن کوئی میٹنگ نہیں ہو پاتی, آپس میں یہ قریب کھڑے بھی نہیں ہو پاتے. آپ یہ پکچر دیکھیں گے اسکرین پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی شاہ محمود قریشی بالکل ایکسٹریم ایک طرف ہیں اور جے شنکر جی دوسری طرف کے ایکسٹریم میں ہیں, اور بیچ میں دوسرے لیڈر ہیں. ان کی کوئی ہینڈ شیک کی بھی پکچر سامنے نہیں آئی. ہو سکتا ہے اتفاقاً ان کا ہینڈ شیک ہو گیا ہو, مگر ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہم نے کوئی پکچر SCO کے سمٹ میں نہیں دیکھی. اب بھارت افغانستان کے اس سارے ایشو پہ اپنا آفیشیل موقف SCO میں کیسے پیش کرتا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فارم منسٹر بھارت ڈاکٹر جے شنکر کی ایک ٹویٹ, اس میں کہا the challenge is to act seriously and sincerely on these beliefs because there are forces at work with a very different agenda. The world is against seizure of power by violence and force. It will not legitimize such actions. انہوں نے اپنا موقف دیا. اس موقف میں ان کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ جو بھارت کا موقف ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, اور بھارت ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان جو اس پہ موقف لیتا ہے یا طالبان جو موقف لیتے ہیں, تو اس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر جے شنکر نے سیریز آف ٹویٹس دیے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دے سکتے ہیں. بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ 20 سالوں سے, بھارت نے وہاں پہ اپنے بہت اچھے تعلقات بنائے, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان سرکاروں کے ساتھ تعلقات بنائیں جو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے فرینکلی. اب یہ میں اپنے انالیسس میں ضرور کھل کے کہوں گا کہ طالبان کو پاکستان سے سپورٹ ضرور ہے, مگر یہ والے طالبان جو ہیں یہ پاکستان کی سپورٹ سے اقتدار میں نہیں آئے. یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ہمیں جاننا ہوگا. یہ آئے ہیں اقتدار میں رشین, امریکن, یورپین گرین سگنل سے. ابھی پورے تو نہیں آئے, لیکن یہ جتنا بھی اقتدار میں آ چکے ہیں ان کے ہی گرین سگنل سے آئے ہیں, اور آگے بھی جلد کر اگر ان کا اقتدار کابل پہ ہوتا ہے تو ان کے ہی گرین سگنل پہ ہوں گے. تو بھارت کے لیے واقعی یہ کنسرن ہے. بھارت بہرحال یورپین یونین امریکہ کا ایک اچھا ساتھی ہے. اب اس سارے عمل میں بھارت کیسے اپنے انٹرسٹ کو وہاں پہ مینٹین کر پائے گا. طالبان نے تو کہہ دیا کہ ہم کسی بھی کنٹری کے خلاف نہیں جائیں گے اور اپنی سرزمین کو کسی بھی کنٹری کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے. بھارت کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کے یہ بات کہہ دی ہے. اب آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں ہم سب کو اندازہ ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور سچویشن کس طرف جاتی ہے. انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر نئی آنے والی تبدیلیوں میں کیسے اپنے آپ کو فٹ ان کرتے ہیں, انکلوڈنگ بھارت, پاکستان, سینٹرل ایشیا, چائنا, رشیا کے. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.